بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی، میں محمد اکمل ملک۔ ہمارے یہاں صحت کے بہت سارے ایشو ہیں اور یہ ایسے مسائل ہیں کہ یہ سال ہا سال سے عرصہ دراز سے چلے آ رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں ایلوپیتھک میڈیسن کا بہت سارا عمل دخل ہے، اور کچھ کہتے ہیں اس میں ڈاکٹرز کے مسائل ہیں، لیکن بنیادی طور پہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم اگنور کر رہے ہیں اور جنہیں ہم نے ماضی میں بہت، اگر ہم ماضی بعید کی بات کریں تو ہم دیکھتے تھے ہمارے پاس ٹریڈیشنل میڈیسن ہوا کرتی تھی، ایک جسے ہم کیا ٹریڈیشنل کہہ لیں آپ اسے، یا اسے طب کہہ لیں، تو یقینی طور پہ ان ادویات کو جب استعمال کیا جاتا تھا، طبیب جو ہوا کرتے، جو حکمہ ہوا کرتے تھے، ان کا ایک بڑا اہم کردار ہوا کرتا تھا، اور صحت کے مسائل کو وہ جڑی بوٹیوں سے، اور یا آپ سے یوں کہہ لیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو قدرتی اجزاء ہیں ان سے دوائیاں یا ادویات تیار کی جاتی تھیں، جس سے انسانی صحت بھی متاثر نہیں ہوتی تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں تبدیل ہوئیں، ہم دوسری جانب منتقل ہوئے، لیکن اب بھی اگر ہم جنوبی ایشیا کی بات کریں تو بہت سارے ہمارے پڑوسی ممالک جو ہیں، جس طرح آپ انڈیا دیکھ لیں، بھارت دیکھ لیں، سری لنکا دیکھ لیں، چائنا دیکھ لیں، وہاں اس قسم کی ادویات استعمال ہوتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں پاکستان میں اور جنگ میں بالکل بھی اس کا استعمال جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، یہ شعبہ کیوں پیچھے رہ گیا؟ تو آج ہمارے پاس جنگ کے ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر موجود ہے۔ جی، آپ کہیں گے پی ایچ ڈی ڈاکٹر، اور وہ طب میں بالکل ایسا ہی ہے، اور وہ یہ جنگ کے واحد پی ایچ ڈی ہیں جو یہاں پر کلینک کرتے ہیں۔ تو آپ ان سے بات کریں گے اور ان سے مزید چیزیں پوچھیں گے کہ ایسا کیا ہوا کہ ہم طب میں کیوں پیچھے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ ڈاکٹر مستنصر صاحب، اور سر طبیعت سے ٹھیک ہے؟ الحمد للہ سر، ڈاکٹر مستنصر صاحب کا نام تھوڑا سا مجھے کبھی کبھی اس نام میں مشکل پیش آتی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب، یہ ویسے تو آپ ڈاکٹر ہی ہیں اور طب میں ہیں، یہ اس طرف کیوں آ گئے؟ یہ آپ کی فیملی میں تو ڈاکٹر، دوسرے ڈاکٹر ہیں، کیا مطلب آپ کو کیا شوق چڑھا کہ آپ نے کہا یہ میں حکیم ڈاکٹر بنوں گا، یہ حکیم پلس ڈاکٹر؟ پہلے تو اس کے بارے میں بتائیں، پھر آپ سے دیگر باتیں بھی کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا نا، میری فیملی جو ہے نا اس میں کافی سارے مطلب ڈاکٹرز ہیں، ایف سی پی ایس میڈیسن میں بھی ہیں، گائنی میں بھی ہیں، سرجری میں بھی ہیں، ڈفرینٹ فیلڈز میں کام کر رہے ہیں، مطلب اس میں میرے بھائی، کزن، انکل وغیرہ سب ہیں۔ اس کو چھوڑ کے اس طرف آنے کا یا پی ایچ ڈی کی طرف جانے کا جو آبجیکٹیو تھا نا، وہ بڑا سمپل سا تھا کہ میں جب گریجویشن کر لیا اس کے بعد پھر ایک ارج ہوئی یا کیوریوسٹی ہوئی کہ یار میں اس کو مزید ایکسپلور آؤٹ کروں کہ ہم کیسے اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اچھا، پھر جب بات بھی ہوتی تھی، فیملی گیدرنگز میں بھی بیٹھے بات ہوتی تھی، تو سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ یار کوئی ٹپیکل چیزیں کہ یہ تو سینہ بسینہ ہے، اس پہ کوئی سائنٹیفک اسٹڈیز نہیں ہے، اس پہ کوئی اتنا کام نہیں ہوا ہوا، یہ ماڈرن جو سائنسز ہیں اس کے ایک وہ پیرامیٹرز پہ پورا نہیں اترتی۔ تو پھر ہوا کہ نہیں یار، اس کو اس لیول پہ دیکھنا چاہیے، اس کو کرنا چاہیے۔ دیٹس دا ریزن کہ میں اس طرف گیا، پھر پی ایچ ڈی کیا، اور اس میں ریسرچ اورینٹیڈ، اور پتہ چلا کہ نہیں ہم کہاں پہ لیک کہاں پہ کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو بتا کیوں نہیں پاتے کہ یار یہ بھی ریسرچ اورینٹیڈ ہے، یہ طریقہ علاج کوئی غلط نہیں ہے۔ جو ایک جنرل پرسیپشن بنا ہوا ہے نا کہ اس سے لوگ ٹھیک نہیں ہوتے، یا یہ بہت ٹائم لے جاتا ہے ٹھیک ہونے کے لیے، یا یہ ایسی چیزیں استعمال کرتی ہیں جو آرگنز کو ڈیمیج کرتی ہیں۔ ایک بڑی کامن سی ایک وہ بنی ہوئی ہے کہ یہ گردوں کو فیل کر دیتے ہیں۔ تو جب ایک چیز میں کلیئر کر دوں کہ جب کوئی بندہ اس کو مطلب سمجھ کے کر رہا ہے نا، تو وہ کبھی بھی کوئی بھی آرگن ڈیمیج نہیں کرتا۔ یہ سب سے زیادہ سیفسٹ میڈیسن۔ یہ تمام میڈیسنز کے میں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ مطلب اگر کسی کی زیادتی ہوگی تو یقینی طور پہ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آرگنس کو ڈیمیج کرتی ہیں اس کی مختلف وجہ ہیں، جو وجوہات ہیں، تو یہ اس کے لیے تو نہیں ہے اس کے میرے خیال میں؟ نہیں، اس میں اگر آپ ویسے تو مطلب کھانا بھی ضرورت سے زیادہ کھا لینا تو وہ بھی آپ کو نقصان کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میڈیسن جو ہے اس کے جو ایلوپیتھک سسٹم آف میڈیسن ہے یا ویسٹرن میڈیسن سسٹم جس کو آپ کہتے ہیں، اس کی آپ کوئی بھی میڈیسن اٹھا لیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ اور ہمارے یہاں پاکستان میں اور جنگ میں بھی مطلب خصوصاً ایک اور میل پریکٹس جو عام لوگ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ بغیر کنسلٹ کیے میڈیسن لیتے ہیں۔ مطلب وہ فلاں میرے باجی نے یا فلاں میری بہن نے یا فلاں میرے بھائی نے یہ دوائی کھائی تھی، اس کا یہ مسئلہ وہ ٹھیک ہو گیا تھا تو آپ بھی یہ کھا لیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بہت ساری چیزیں اور ساتھ میں دیکھنی ہوتی ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ہربل میڈیسن آلدو کمپیریٹیولی اس کے کم سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی یہ کہے نا کہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے تو وہ غلط ہے۔ اچھا، اب تھوڑی سی یہ بھی تھوڑا ڈیفائن کیجیے گا ہمارے ویورس کے لیے اور لوگوں کے لیے بھی، کہ ایسٹرن ویسٹرن میڈیسن مطلب
کیا طب کا استعمال یورپ میں نہیں ہوتا، وہاں پہ بھی ہوتا ہے؟ تو اس کو ہم نے اس طرح کیوں یعنی کہ ڈیفائن کیا ہوا ہے؟ مطلب ایک کہہ لیں کہ ایک ٹرمز مطلب دو الگ الگ یوز ہوتی ہیں کہ جو اس کا میڈیسن نیچرل اوریجن کی یا ہربل میڈیسن یوز ہونا ہے سم تھنگ ایلس، لیکن جو ایک پورا سسٹم ہے، مطلب آپ یوں کہہ لیں کہ یورپ میں آپ نے اگزامپل دی یورپ کی، تو یورپ میں جو فرسٹ لائن آف ٹریٹمنٹ ہے یا فرسٹ لائن آف آپشن ہے وہ کیا ہے؟ ویسٹرن میڈیسن ہے، ایلوپیتھک میڈیسن ہے. وہاں پہ کوئی بھی ہربل یہ تو ہمارے یہاں میڈیسن بھی ہے. نہیں میں اس طرف آتا ہوں. اب کوئی بھی ہربل میڈیسن اس کو فرسٹ لائن آف ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا، فرسٹ چوائس نہیں ہوتا. جی وہاں پہ ہربل میڈیسن جتنی بھی استعمال ہوتی ہے وہ سپلیمنٹس کے طور پہ، الٹرنیٹیو کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جبکہ ہمارے یہاں پہ جو ایسٹرن میڈیسن سسٹم ہے اس میں یہ فرسٹ لائن آف ٹریٹمنٹ ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میڈیسن لے رہے ہیں ساتھ یہ سپلیمنٹ بھی لے لیں، ایسا نہیں ہے. اس کا اپنا ایک تھراپیوٹک انڈیکس ہے، یہ مختلف ڈیزیزز کے اگینسٹ کام کرتا ہے، اور یہ ہماری فرسٹ لائن یا فرسٹ چوائس ہے. اب پچھلے مطلب کچھ عرصہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بہت صدیاں نہیں گزریں، کوئی مطلب پاکستان بننے سے پہلے جب یہاں پہ انگریز آیا حکومت کی تو انہوں نے اپنا سسٹم انٹروڈیوس کروا دیا. اب وہ سسٹم ورلڈ وائڈ اتنا زیادہ ایکسیپٹ ہو گیا، یا یوں کہہ لیں کہ اس پہ اتنا زیادہ انویسٹمنٹ ہوا، اتنا زیادہ کام ہوا کہ وہ ہمارے یہاں پہ بھی سب کانٹیننٹ میں بھی وہ آگے آ گیا، اور جو ہمارا لوکل یا جو ہمارا ٹریڈیشنل سسٹم تھا یہ پیچھے چلا گیا. آپ نے اس کو سیکنڈری کر دیا، اس کو آپ نے پرائمری کر دیا. گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں اس میں وہ آتا ہے، یہ کہیں بھی نہیں آتا. یہ نہیں آتی. اس پہ بھی ہم پالیسی بھی بات کریں گے آگے چل کے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ بتائیے کہ آپ نے پی ایچ ڈی جو ریسرچ کی وہ کس چیز میں کی؟ کیونکہ اس میں خاص شعبے بھی ریسرچ کی جاتی ہے، ذرا اس حوالے سے بتائیے گا. اچھا، میرا پی ایچ ڈی ہے ڈائبٹیز مینجمنٹ اور ڈائبٹک کمپلیکیشنز پہ، یعنی کہ جسے ہم شوگر یا ذیابیطس کا. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہربل کمبینیشنز کے ساتھ ہم کیسے ڈائبٹیز کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اور جو ڈائبٹک کمپلیکیشنز آتی ہیں. ڈائبٹک کمپلیکیشنز مطلب بہت ساری ہوتی ہیں. آرگینوپیتھی انوالو ہونے، مطلب آنکھوں کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، ریٹینوپیتھی جس کو آپ کہتے ہیں. اسی طرح سے نیفروپیتھی شروع ہو جاتی ہے، گردے جس کو نکارہ ہونے کی طرف چلے جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر نیوروپیتھی سب سے کامن ایشو آتا ہے، جس کے نتیجے میں پھر ڈائبٹک فوٹ اور گینگرین کی طرف چلا جاتا ہے. یہ ڈائبٹک کمپلیکیشن ہے. تو میرا ریسرچ ٹاپک یہی ہے، ڈائبٹیز مینجمنٹ، لیکن ود ریسپیکٹ ٹو 6 essential فیکٹرز. اب 6 essential فیکٹرز آف ایویسینا، اگر آپ اس کو میں آپ کی اجازت سے تھوڑا سا الیبوریٹ کر دوں. ایویسینا کے 6 essential فیکٹرز جو ہے نا، وہ انوائرمنٹل فیکٹرز بھی اس میں آتے ہیں. آپ کا کمپلیٹ لائف سٹائل ہے. اب یوں کہہ لیں کہ ڈائبٹیز مینجمنٹ ود میڈیسن پلس لائف سٹائل ماڈیفکیشنز. لائف سٹائل پلس آپ کا ڈائٹری انٹیک، آپ کی ڈائٹ کیا ہے، آپ کیا کس ٹائم کھاتے ہیں، آپ کو سونا کب ہے، آپ کو اسٹریس کیسے مینیج کرنا ہے، آپ جس انوائرمنٹ میں رہنے ہیں وہ کیسا ہو. تو یہ اسینشیل فیکٹرز ہیں اس میں. یعنی کہ اچھا، جس طرح بھی آپ نے ڈائبٹیز کی بات کی، تو اگر ہم جنگ کی بات کریں بنیادی طور پہ پاکستان کے بھی حوالے سے بھی آپ سے پوچھیں گے کہ ہم ڈائبٹیز میں کہاں کھڑے ہیں؟ سر ڈائبٹیز ورلڈ وائڈ اگر آپ دیکھیں تو اس کی پریولنس بہت زیادہ ہے اور بہت پھیلتا جا رہا ہے، بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. پاکستان جو ہے نا ٹاپ 3 ممالک میں آتا ہے جہاں پہ دنیا کے. جی پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں. ٹاپ 3 ممالک میں ہے جہاں پہ ڈائبٹیز بہت کامن ہے. اور پاکستان میں پنجاب از آن ٹاپ. اوبیسلی پاپولیشن بھی بڑی ہے، اور پھر لیکن پروپورشن کے حساب سے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو پنجاب از آن ٹاپ. اور پنجاب میں میرے لیے بھی شاکنگ تھا جب میں اس کو مطلب اسٹڈی کر رہا تھا. پنجاب میں فیصل آباد از آن ٹاپ. فیصل آباد میں پریولنس زیادہ ہے، اور پھر فیصل آباد ڈویژن میں اگر آپ بات کریں گے تو جھنگ میں زیادہ ہے. اچھا، میں ریشو کی بات کر رہا ہوں، ریشو کی مطلب ایک پرسنٹیج اگر ہم نکالیں، پرسنٹیج کی اگر ہم بات کریں. ٹھیک ہے، تو یہ میرے لیے بھی بڑا شاکنگ تھا کہ جھنگ از سب اربن ایریا، اتنا وہ کوئی نہیں ہے کہ یہاں پہ لوگ بہت زیادہ شہری آبادی نہیں ہے، دیہاتی آبادی بھی ہے. ہم اسے دیہاتی ضلع کہتے ہیں ایک. مطلب وہاں پہ لوگ کھانا بھی سادہ کھاتے ہیں، اور اتنی کوئی بہت زیادہ وہ رف اینڈ ٹف لائف بھی نہیں ہوتی کمپیریٹیولی جو اسٹریسفل لائف کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن پھر بھی کیوں زیادہ ہے؟ میرے لیے بھی ایک بڑا سوال تھا کہ یہ ایسا کیوں ہے. اور اس کے پھر مطلب ظاہر ہے کوئی ہم ایک آرگینک کاز تو نہیں کہہ سکتے یس دس از دا ریزن بیہائنڈ دیٹ، بٹ ایسوسیٹڈ فیکٹرز ہو سکتے ہیں. جس طرح مطلب لوگوں کو جو میں سمجھ سکا ہوں، اویئرنیس نہیں ہے، پیشنٹ ایجوکیشن نہیں ہے. پیشنٹ ایجوکیشن سے مراد یہ ہے کہ فار ایگزامپل ایک کنسلٹنٹ کے پاس ایک ڈائبٹیز مطلب اس نے
ٹیسٹ کروایا, پتہ چل گیا جی آپ کا HbA1c جو ہے وہ رینج سے زیادہ ہے, یا آپ کی جو رینڈم فاسٹنگ شوگر ہے وہ ایک آدھ 2 دفعہ چیک کیا, اس کو آپ نے ڈال دیا اینٹی ڈائبیٹک میڈیسنس میں. ٹھیک ہے, آپ نے کیا کیا, وہ اینٹی ڈائبیٹک میڈیسنس اس کی ڈائبٹیز کو کنٹرول نہیں کر سکتی. آپ نے پیشنٹ کو ایجوکیٹ نہیں کیا کہ اس پیشنٹ نے میڈیسن تو ٹھیک ہے ایک ٹیمپریریلی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے دی ہے, آپ نے اس کو یہ ایجوکیٹ نہیں کیا کہ اس نے لائف سٹائل میں کیا ماڈیفکیشنز کرنی ہے, کیا کرنا ہے, کھانا کیا اس ہے, نے پینا کھانا کیا ہے, اور اس کی ڈائٹ کے بارے میں اس کو اگر آپ نے ایجوکیٹ نہیں کیا تو پیشنٹ پھر کیا ہے کہ ساری زندگی میڈیسنز کھاتا رہے گا لیکن شوگر کنٹرول نہیں ہوگا. میرے پاس اس کے بہت سارے کیسز آتے بھی ہیں کہ 10 سال سے 12 سال سے میڈیسنز کھا رہے ہیں اور شوگر پھر بھی کنٹرول نہیں ہو رہی. اس کی بیسک جو وجہ ہے وہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ جھنگ میں لٹریسی ریٹ میں, کیونکہ سب اربن اور رورل دونوں کی بات کر رہا ہوں, تو رورل ایریا زیادہ ہے, وہاں پہ اتنا وہ نہیں ہے, لٹریسی ریٹ بھی کم ہے, اور دوسرا پھر ایجوکیشن, پیشنٹ ایجوکیشن تو خیر بالکل بھی نہیں, وہ تو ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتا. وہ تو جنگ اگر آپ شہر کی بات کریں تو وہ بھی کوئی وہ نہیں ہے, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. اس پہ ہونا چاہیے ایک کیمپین, پراپر ایک ڈرائیو ہونی چاہیے کہ جو کنسلٹنٹس ہیں وہ اپنے پیشنٹس کو ایجوکیٹ کریں, پراپر گائیڈ کریں, اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن لیول پہ بھی ہونا چاہیے, سیمینارز کروانے آپ لوگوں, فلائرس پامفلیٹس وہ دیں. لیکن اس سے زیادہ جو میں سمجھتا ہوں رول ہے نا وہ فزیشنز کا. یہ صرف میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے بات کی کہ بالکل ایجوکیشن کے ایڈوکیٹ کیا نہیں جاتا, یعنی کہ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں صرف یہ ڈائبٹیز میں نہیں, اس میں بہت تمام جتنے بھی امراض ہیں اس میں بھی کہیں بھی کسی کو آگاہی حاصل نہیں ہے. اور جس طرح ہمارے یہاں پچھلے دنوں بڑے حیران, میرے لیے حیران کن تھا کہ 18,000 جو ہے وہاں پہ سے ہارٹ کے پیشنٹ زیادہ آ رہے ہیں. حتیٰ کہ ہم 18,000 کو دیکھیں تو 18,000 جب ہم نے ریسکیوز کچھ ڈاٹا لیا تو وہاں سے ہم نے یہ ہمارے لیے حیران کن تھا کہ 18,000 چونکہ ایک دیہی علاقہ ہم سے, لیکن وہاں سے ہارٹ پیشنٹ کی تعداد زیادہ کیوں ہے. تو پھر کچھ ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ لوگ جو مختلف ایسی غذائی اشیاء تھیں جن پہ لگ گئے, اس پہ ہم نے ایک ریسرچ تھوڑی سی کی. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ یہ ایجوکیشن تو خیر بالکل ہی نہیں ہوتی اس پہ بھی, لیکن اب ہم واپس آتے ہیں آپ کی طب کی طرف. جہاں تک آپ نے اس طرح بات کی کہ آگاہی نہیں ہے, پیشنٹ کو ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا, ہم دیکھتے ہیں کہ طبیب بھی جو ہے نا وہ بھی کہتے ہیں نا کہ پرانے دور میں ہم دیکھا کرتے تھے وہ نسخے چھپا کے کہیں تکیوں میں, مطلب کہیں نہ وہ روشن دانوں میں وہ نہیں ہوتے تھے. تو اس پہ بھی تو آپ نے ترقی نہیں کی. مطلب میں کہتا ہوں کہ اس میں ریسرچ کی کمی ہے, وہ کیا ایک موروثی چیزیں چل رہی ہیں, مطلب اس میں ہے وہاں گیپ آپ کا کیوں ہے. ایک آپ کی میڈیسن کہتے ہیں جب آپ حکمہ سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بہت زیادہ افیکٹو ہے, لیکن جب اس کو دیکھتے ہیں ریسرچ تو وہ کچھ سمجھ نہیں آتی. تو اس پہ کہاں کمی ہے؟ آپ نے PhD کیا ہے, وہ میں ہمارے لیے بھی بڑا سرپرائزنگ تھا. سر بات پتہ ہے کیا ہے, ہمارا جو ایسٹرن میڈیسن سسٹم ہے نا وہ ہماری فرسٹ پرائرٹی نہیں, نمبر 1. جب ہماری پالیسی میں ہی نہیں ہے, گورنمنٹ کی پالیسی میں ہی نہیں ہے, اس کو پریولنس یا اس کو ایکسیپٹنس اس لیول کی نہیں مل سکتی جو ہمارا ویسٹرن میڈیسن سسٹم کو ملی ہے, نمبر 1. نمبر 2, جو بات آپ نے کیا کہ جو پرانے فزیشنز یا حکماء حضرات تھے وہ سینہ بسینہ اپنا نالج علم لے کے چلتے تھے, وہ شیئر نہیں کرتے تھے, میں اس بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں. جب وہ اس طرح کر رہے تھے تو پھر ظاہر ریسرچ نہیں ہو سکی. جب ریسرچ نہیں ہوئی, دیکھیں جو پہلے جو کچھ بھی تھا نا وہ جیسے بھی چل رہا تھا ایکسیپٹیبل تھا, لیکن جو اب آپ ماڈرن ٹائمز میں دیکھیں گے نا چیز وہی ایکسیپٹیبل ہے. آپ بے شک جتنے کلیمز کرتے ہیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے انٹل انلیس اس پہ کوئی ریسرچ آرٹیکل کوئی پبلش, کوئی اس پہ ریسرچ پراپر پبلش نہیں ہوگی, نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ ایک ہرب ہے, ایک پلانٹ ہے, وہ اینٹی ڈائبیٹک ہے, میں اس کی ویتھانیا کوگلنس کی بات کرتا ہوں جس کو آپ پنیر ڈوڈی کہتے ہیں, اس کی بات کر رہا ہوں. آپ کو میں جتنا بھی کہتا رہا ہوں نا کہ یہ بڑی اچھا کام کرتی ہے, میرے ذاتی تجربے میں ہے, میں کلینک پہ استعمال کرواتا ہوں, اس کے بڑے کمال کے ریزلٹس ہیں ایز اینٹی ڈائبیٹک, لیکن کیا یہ بات کسی بھی ریسرچر کے لیے کسی بھی ڈاکٹر کمیونٹی میں, فزیشنز کی کمیونٹی میں ایکسیپٹیبل ہے؟ نہیں ہوگی. اب اگر اسی پہ میں نے ایک ریسرچ کیا, ڈاٹا لیا, ظاہر ہے ریسرچ کنڈکٹ کیا نا, تو وہ کسی بھی آرٹیکل میں پبلش ہوگی, میری ریسرچ کسی بھی جرنل میں پبلش ہوگی, وہ پبلیکیشن آپ کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہے. ماڈرن سائنس, ماڈرن ٹائم, ڈاکٹرز کمیونٹی ہر بندے کے لیے ایکسیپٹیبل ہے. تو اس پہ کام نہیں ہوا. اب پاکستان میں آ کے مطلب کہہ لیں کہ اس پہ لوگ کام کر رہے ہیں, اور بالکل نئے کمبینیشنز پہ بھی کام کر رہے ہیں, نئے پلانٹس ایکسپلور بھی کر رہے ہیں. پاکستان کی اب مور دین 10-12 یونیورسٹیز ہیں جو اس میں ایم فل اور PhD پروگرامز آفر کر رہی ہیں. پہلے کیا تھا, پہلے میٹرک کے بعد 4 ایئرس کا ڈپلوما پروگرام تھا, ان کا وہ ایکسپوئر ہی اس لیول پہ نہیں ہوتا تھا. ظاہر یونیورسٹیز میں تو جاتے نہیں تھے, یونیورسٹیز کو وہ سپروائز نہیں کر رہی تھیں.
آپ یونیورسٹیز کر رہی ہیں تو اب اس میں لوگ PhD بھی کر رہے ہیں اور پوسٹ ڈاک بھی کر چکے ہیں. اچھا. پاکستان سے باہر بھی لوگ سرو کر رہے ہیں, مطلب USA میں سرو کر رہے ہیں, جاپان میں سرو کر رہے ہیں, سعودیہ میں سرو کر رہے ہیں جو لوگ PhD. اچھا پھر ایک اور چیز جو پاکستان میں رہ کے مطلب بینگ میں بھی اس کمیونٹی کا حصہ ہوں تو میں بھی فیس کرتا ہوں کہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے اس کو. صحیح صحیح. ایکسیپٹ نہ کرنے کی وجہ سے وہ مطلب ایکسیپٹنس سے مراد کہ آپ کا معاشرہ آپ کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا, آپ کو وہ بیٹی دیتا ہے یا نہیں دیتا. ایک بندہ MBBS کر کے آ جاتا ہے, کیا جتنی اس کو ریگارڈ رسپیکٹ ملتی ہے کیا PhD ایسٹرن میڈیسن والے کو ملتی ہے؟ ہاں یہ یار اس ہے کے تو بڑا حکیم ہی نا. مطلب ایٹ دا اینڈ بات یہی آتی ہے, آپ کچھ بھی کر کے آ جاؤ, آپ کی BCA پبلیکیشنز آ گئی ہوں پھر بھی اچھا تو یہی کرنا سی تو پھر 4 مہینے 6 مہینے کسی کو کھڑا ہو کے سائیکل لینا. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ ابھی تک لوگوں کو مطلب ہے ٹائم ضرورت ہے, اور انشاءاللہ بہت ساری چیزوں کی لوگوں کو بھی کلیئر ہوتی جائے گی. اچھا ایک چھوٹی سی اور بات مجھے تھوڑا بتائیے کہ ہم آج کل موسمیاتی تبدیلیوں پہ بہت زیادہ دنیا میں بات ہو رہی ہے, پاکستان میں بہت زیادہ اس سے متاثر بھی ہو رہا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جنگلات جو ہیں وہ بھی کم ہوتے جا رہے ہیں, تو کیا اس کا اثر بھی آپ کے شعبے پہ پڑے گا یا پڑ رہا ہے یا اس سے کہیں آئندہ مستقبل میں؟ مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ جو جنرل ہیلتھ ہے لوگوں کی, جس طرح پہلے جو میں تھوڑا کلیئر کروں, جس طرح پہلے ہم کہتے تھے کہ کیکر کی ایک چھال ہوتی تھی وہ جو استعمال ہوتی تھی, اس طرح ہم پیپل کی بات کرتے ہیں اور بہت ساری یعنی کہ. اچھا میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ آپ کے ساتھ اور انفارمیشن شیئر کرتا ہوں. ہم چاہے ایلوپیتھک میڈیسن ہو یا ہربل میڈیسن ہو, پاکستان میں جو خود پروڈیوس ہوتی ہیں ہربس وہ بھی ہم خود پاکستان سے لے کے استعمال نہیں کرتے. را مٹیریل نہیں ہوتا, را مٹیریل نہیں, اویلیبلٹی را مٹیریل اویلیبل ہونے کے باوجود ہماری کلیکشن ہی نہیں ہے, ہمیں ریکوگنائز ہی نہیں, ہم مطلب اس کو پہچانتے ہی نہیں ہیں, اس کو کلیکٹ ہی نہیں کرتے, کلیکٹ نہیں کر پاتے. وہ تو یہاں کتنی ساری ہربز ہیں جو ایسی مطلب ضائع ہو جاتے. اس کی ایک مثال آپ کیسے دیتا ہوں. پاکستان کے کچھ علاقے ہیں جہاں پہ اسپغول, چھلکا اسپغول عام طور پہ جو استعمال ہوتا ہے, اسپغول بہت زیادہ کلٹیویٹ اگتا ہے, خود رو ہے, خود رو اگتا ہے, وہاں سے کلٹیویٹ ہو بھی جاتا ہے, لوگ کلیکٹ کرتے بھی ہیں, پھر جاتا کہاں انڈیا. اچھا وہاں سے پھر واپس ہم امپورٹ کرتے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ انڈیا کے ساتھ تو اب امپورٹ نہیں ہے, لیکن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, دوسرے ذرائع سے واپس پاکستان میں آتا ہے. یہ کن علاقوں میں پاکستان میں اس کو زیادہ ہوتا ہے؟ یہ باول نگر اور فورٹ عباس والی سائڈ پہ, باول نگر یہ خود رو ہوتا ہے, بہت زیادہ ہوتا ہے, مطلب چولستان کے اس کے علاوہ بھی ایریاز میں ہوتا ہے. اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو جو انڈین ملتا ہے نا اسپغول کا چھلکا, وہ بہت وائٹ ہوتا ہے, اور جو را ہوتا ہے وہ بڑا مطلب ڈل سے کلر کا ہوتا ہے, مٹیالے کلر, میٹالک ٹائپ ہوتا ہے. وہ لوگوں کو اٹریکٹ ہی نہیں کرتا, وہ استعمال ہی نہیں کرتے. اب پاکستان میں اس کو پالش کرنے کے لیے پلانٹ ہی نہیں ہے. That's it. یہ آپ نے را مٹیریل دیکھیں جو ایلوپیتھک کا بھی ہے, میں نے پہلے بات کی, وہ بھی ہم سارا امپورٹ کرتے ہیں. شاید پاکستان میں 2 یا 3 فیکٹریز یا کمپنیز ایسی ہیں جو را مٹیریل کو یہاں سے لیتی بنا رہی ہیں, باقی سارا تو ہم چائنا سے امپورٹ کر رہے ہیں, ہم باقی ممالک سے امپورٹ کر رہے ہیں. یعنی کہ اس پہ ہمارے پاس ویسے بھی ریسرچ ہے ہی نہیں. سر ہم یہی کہہ سکتے ہیں نا ہم کہ اگر ریسرچ ہوگی تو ہمیں پتہ ہوگا نا. مطلب سر اس کی میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. انڈیا کی ایک ویلنس کمپنی ہے, ہربل میڈیسن کی, نیچرل میڈیسن کی یا آیورویدک کی آپ کہہ لیں کمپنی ہے, اس کی جو ٹوٹل ایکسپورٹس ہیں نا وہ پاکستان کی شاید جتنی ساری کمپنیز ایکسپورٹس کرتی ہیں اس سے زیادہ ہے. ایک کمپنی کی زیادہ ہے, میں نام نہیں لے رہا, انٹینشن نہیں لے رہا, وہ مناسب نہیں ہے, لیکن اس ایک کمپنی کی پاکستان کی ساری کمپنی سے زیادہ ہے, اور وہ سارا مٹیریل بھی خود پروڈیوس کر رہے ہیں. صحیح. اب بہت سارے ہاسپٹلز ہیں, بہت سارے پولی کلینکس ہیں جہاں پہ ان کے آیورویدک ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں, کلینک کر سکتے ہیں, الاؤڈ ہے, خود کی ان کے آیورویدک کے, اور جو ان کے وہاں پہ یونانی میڈیکل سسٹم ہے اس کے پورے ہاسپٹلز ہیں. بالکل. اچھا لیکن پاکستان میں کوئی ایک بھی آپ یہ اسی چیز پہ میں آنا چاہ رہا تھا, اس میں آپ سے پوچھنا بھی چاہ رہا تھا کہ آخر میں وہ یہ گیپ ہے کہاں, پالیسی میٹر کرتی ہے یا جو آپ کے ادارے ہیں مطلب وہ کہیں اس پہ کام نہیں کر پا رہے ہیں؟ مطلب یہ بنیادی طور پہ ہم اس کو کہاں کھڑا دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی وجوہات ہیں کیا؟ سر پہلی بات تو یہ کہ پالیسی نہیں, ٹھیک ہے. اب ایک اور آپ کو انٹرسٹنگ فیکٹ بتاتا ہوں. ہم لوگ جو PhD ہیں نا, ہم PhD ہیں, مطلب پاکستان میں more than 100 PhD ایسٹرن میڈیسن ہیں, اور ہمارا گورننگ باڈی جو چلا رہا ہے نا اس کی ایجوکیشن کیا ہوگی؟ چلو ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی مجھے. یہ تو ہمارا ایک میٹر, یہ تو تمام ڈپارٹمنٹس میں ہے. نہیں, ہم تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ایجوکیشن منسٹر ہے اس کی کیا صورتحال ہے, اس کو یہ تمام. سر میری پالیسی کس نے بنانی ہے؟ یقینی طور پہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے, جب انہوں نے میری پالیسی بنانی ہے, ایک بندے نے جس نے کبھی مطلب اس کو پتہ ہی نہیں ہے طب کا ریسرچ کیا ہے,
ریسرچ ہوتا کیا ہے، ایک ریسرچ آرٹیکل یا ایک ریسرچ پبلیکیشن کیا ہوتی ہے؟ آپ کو اگر مجھے وہ نہیں پتا تو میں آپ کو کیسے بتاؤں گا، یا آپ کے لیے وہ پالیسی کیسے بناؤں گا کہ آپ نے وہ ریسرچ کیسے کرنی ہے، اچھا کون سے آج کل ہاٹ ٹاپکس ہیں آپ نے کیا لینے ہیں. میں ایک پوری ایک قوم کی پالیسی کیسے ڈیزائن کر سکتا ہوں؟ بھائی دیکھیں، وہ چاہے میرے لیے جو آپ سمجھ گئے ہیں، میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگ جس فیلڈ سے وہ تو سمجھ ہی جائیں گے، میں کسی کو بھی برا نہیں کہہ رہا، لیکن پروفیشنل نہیں ہے، کسی پرسن کو بھی پالیسی وائز بات ہو رہی ہے، میں جنرل پالیسی کی جنرل پالیسی. یہ ہمارے یہاں پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ یہ ہر جگہ موجود ہے. اگر ہم دیکھیں کہ دیکھیں کوئی ویژنری بندہ کوئی جیسے ہمارا ہیلتھ سیکٹری جو ہے، اگر ہیلتھ ہم اس میں بہت سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں، یعنی کہ آپ کہنے کا مقصد ہے وہ جو پالیسی ہے نمبر 1 از پالیسی. اب دیکھیں میں یہاں پہ مطلب ایک ٹریبیوٹ پیش کروں گا حکیم سعید صاحب کا. ان کا ایک وین تھا نا، یہ ان کی ایفرٹس تھیں، ان کا ہی وین تھا کہ ایسٹرن میڈیسن میں گریجویشن ہو، نیچرل میڈیسن میں گریجویشن ہو. پھر ان کی یونیورسٹی ہمدرد نے ایم فل اور پی ایچ ڈی سب سے پہلے اسٹارٹ کرایا اور اس کو انٹروڈیوس کروایا. اب اگر ان کے بعد اس طرح کا ہی بندہ کوئی ہمارے پالیسی میکر ہوتا تو ڈیفینیٹلی بات اس پہ فرق پڑنا، ایک فرق پڑ رہا تھا نا. لیکن اب اگر مجھے آپ یہ کہیں کہ میں ایسٹرن میڈیسن کا ہوں، پی ایچ ڈی بے شک میں نے کیا ہوا ہے، لیکن آپ مجھے ایک ایسی پالیسی زراعت کی پالیسی بنانے کے لیے دے دیں، میں تو ایکسپرٹ نہیں ہوں، پتہ ہی نہیں ہے، بس ایسے ہی ہے. ہاں ایسے ہی ہے. چلیے زیادہ میں ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا. اچھا مسعود صاحب، جس طرح بھی آپ نے بات کی تو آج کل چلیں آپ نے ڈائبٹیز پہ چلے بہت سارا آپ نے ریسرچ کی ہے. گرمی بڑی ہے، ہم لوگوں گرمیوں سے بچاؤ کے لیے کیا بہترین طریقہ ہوگا، یہ ایک چھوٹا سا ایک کوئی بتانا چاہیں کہ اس پہ سر اب گرمیاں تو شروع ہو چکی ہیں اور ابھی سے پاکستان میں ہیٹ زیادہ ہوگی کیونکہ آپ کو پتہ ہے موسم میں تبدیلی کی تو سر ہائیڈریٹ رہیں، پانی کا زیادہ استعمال کریں اور او آر ایس وغیرہ استعمال کرتے رہیں. فریش فروٹس جو اویلیبل ہیں ان کا استعمال زیادہ کریں. جوسز، ان فریش جوسز کی میں بات کر رہا ہوں، میں ڈبے والے یا پیکڈ جوسز جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی نہ ریکمینڈ کرتا ہوں، نہ میں اپنے پیشنٹس کو بھی منع کرتا ہوں. وہ ہیلدی ڈائٹ نہیں ہے، دیٹس کوائٹ ان ہیلدی. اس کے بہت سارے ریزنز ہیں، اس کو ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن اس کا استعمال ختم کر دیں، بالکل ہی ختم کر دیں. اب ستو جو نیچرل آرگینک شکنجی، ٹھیک ہے، ستو شکنجی، یہ پودینہ وغیرہ کیسا چل رہا ہے، پودینہ کا آپ وہ خود بنا سکتے ہیں گھر میں، پودینہ کی چٹنی بنا کے وہ استعمال کریں. دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے کہ سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں، اس میں گوشت کا کم کر رہے ہیں، گوشت کا کم کر دیں. اور کم کرنے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ اپنی ڈائٹ کو بیلنس کر رکھیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوتا کہ بالکل ترک کر دیں، پھر کوئی فتویٰ نہ آ جائے میرے پہ یہ بات کر رہے ہیں. اس قسم کی چیزیں استعمال کریں، ایسی کو فریش جوسز اور سبزیوں وغیرہ استعمال زیادہ کریں. کھیرا وغیرہ کا کھیرا ہے، تربوز کا سیزن جیسے بھی تربوز بھی آ رہا ہے، تربوز کا استعمال کریں. اور روٹی کا استعمال بھی کم کریں. گندم کی جو روٹی ہے وہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے. اگر آپ مطلب پہلے میں تو کہتا ہوں خیر کہ آپ ایک کھانے سے جب تک آپ کا باڈی ڈیمانڈ نہ کرے اگلا کھانا نہ دے نہ کھائیں، بالکل ٹھیک ہے. جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی تو یقینی طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم اپنے ماحول میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں، چونکہ اس حوالے سے یہ بات نہیں ہو رہی تھی تو ہم عام طور پہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہماری جو پالیسی ساز ہیں یا اداروں کو پتہ نہیں ہوتا. جب ہم رائٹ مین فار دا رائٹ جاب کی بات کرتے ہیں تو ہمارے یہاں بہت سارے ایسے ادارے موجود ہیں جہاں پہ وہ جو اس شعبے کے ماہرین ہیں وہ موجود نہیں ہوتے. تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب ہم صحیح طور پہ پالیسیز نہیں بنائیں گے نا تو ہماری جو بہتر لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، وہ بھی آگے نہیں آ پائیں گے کیونکہ وہ آپ کی بات سمجھا نہیں پائیں گے اور آپ ان کو سمجھ نہیں پائیں گے. تو میرے خیال میں اس حوالے سے بھی بات کرنے کی اور کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جہاں تک طب کی بات ہے تو طب کی بنیادی وجہ پیچھے رہنے کی بھی یہی ہے کہ اس کو اس حد تک پروموٹ نہیں کیا گیا جس حد تک کیا جانا چاہیے تھا. جبکہ ہم اپنے قریبی ممالک میں دیکھیں تو اس پہ بہت زیادہ کام ہوا ہے. اس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ایک نیچرل میڈیسن ہے. ایسٹرن میڈیسن مراد یہ نہیں ہے کہ ایک نام دیا گیا ہے، لیکن یہ نیچرل قدرتی اجزاء ہیں جن پہ میرے خیال میں ہمیں کام کرنے کی بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. کوئی بات ایسی جو کرنا چاہیں جو رہ گئی ہو؟ سر بالکل، میں اب ایسٹرن میڈیسن کے حوالے سے یا ایسٹرن میڈیسن جو ایسٹرن میڈیکل سسٹم یا ایسٹرن میڈیسن ٹرم میں نے بھی بار بار استعمال کی، تو یہ عام لوگوں کے لیے میں بتا دوں. ایسٹرن میڈیسن اوبویسلی اس کے نیچرل روٹس ہیں، ٹریڈیشنل روٹس ہیں، لیکن اس میں اور پھر جو آپ کی جو پہلے چل رہی تھی اس میں فرق کیا ہے؟ یہ اکثر سوال میرے سے ہوتا ہے پہلے بھی. تو ایسٹرن میڈیسن جو ہے نا وہ ایک یونانی سسٹم آف میڈیسن، ٹھیک ہے، آیورویدک. آپ یوں کہہ لیں کہ جتنے آپ کے الٹرنیٹیو سسٹمز جو چل رہے ہیں ان کو مرج کر کے کمبائن کر کے ایک سسٹم انٹروڈیوس کروایا، اور اس کو پھر آپ نے ریسرچ اور ماڈرن
ٹیکنیکس کے ساتھ اس کو آپ نے بائنڈ کر دیا, انٹیگریٹ کر دیا اس کو. ایک انٹیگریٹڈ سسٹم ہے جو ماڈرن ٹیکنیک, ماڈرن نالج کو ٹریڈیشنل روٹس کے ساتھ جوڑتا ہے. یعنی کہ ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک کلاسیفیکیشن کر کے سمجھایا گیا ہے. یہ اس کو آپ کامنلی اس کو مرج کر کے کمبائن کر کے ایسٹرن میڈیسن سسٹم, یہ ایسٹرن میڈیسن کا اس ٹرم سے یہ مراد ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے آئندہ بھی ہم بات کرتے رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ سے کچھ مزید مشورے بھی لیں جو مفت میں ہو. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ سر. تھینک یو.